بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 12 ربیع الاول، آج سید الایام جمعہ کا دن آپ کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے ہم پہ، امت مسلمہ پہ اور عالم انسانیت پہ رحم فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج بہت ساری خبریں، کوشش کریں گے کہ انتہائی مختصر وقت میں ان ساری خبروں کا احاطہ کیا جائے۔ آج سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس زیر سماعت ہوا۔ 3 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان صاحب اور اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے کیس کی سماعت کی۔ اس مقدمے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک فیصلہ آیا تھا، اس پہ نظر ثانی کی درخواستیں بہت ساری آئی تھیں اس وقت۔ اس میں وفاق کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست تھی، اس میں پیمرا کی طرف سے اور آئی بی کی طرف سے نظر ثانی کی درخواستیں تھیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی درخواست تھی، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کی طرف سے شیخ رشید صاحب، اعجاز الحق صاحب، اس طرح سے۔ تو وہ بہت ساری درخواستیں آج واپس ہو گئی ہیں۔ آج جو دلچسپ بات ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا ایک جملہ بڑا زبردست تھا، اور خاص طور پہ جب انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ ہمارے فیصلے میں ایسا سکم کیا تھا، ایسا نقص کیا تھا، ایسی غلطی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے یہ درخواست دائر کی تھی۔ ظاہر ہے کیا جواب ہونا تھا۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے بس ایک ہی ضروری بات ہے کہ اس کے عمل درآمد کے حوالے سے، یا اصغر خان کیس جس طرح سے اس کا بھی فیصلہ ہوا پڑا ہے، اگر فیض آباد دھرنا کیس کے عمل درآمد کے حوالے سے معاملات چل پڑے تو پھر بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ ناظرین، کچے کے علاقے اور سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف موجودہ نگران حکومت وہاں کی صوبائی، وہ ایک بریگیڈیئر صاحب وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، ان کی سربراہی میں یہ آپریشن چل رہا ہے۔ اور سکرنڈ کے گاؤں ماڑی جلبانی میں آج رینجر اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں کچھ ہمارے نوجوان رینجرز کے زخمی ہوئے، اور دوسری طرف سے 2 طرفہ فائرنگ میں کچھ لوگ مارے گئے۔ اور اطلاعات جو میڈیا کی ہیں وہ یہ بھی ہیں، ٹیلی ویژن چینل دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے وہ چیز، اب جو اصل واقعات کیا ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کہ لاشیں رکھ کے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سپر ہائی وے پہ ٹریفک کی روانی میں بڑا خلل آ رہا ہے۔ ڈاکو کچے کیوں یا پکے کیوں، پکڑائی نہیں دیتے، یہ تو پکی بات ہے۔ نہ وہ ختم ہوتے ہیں، نہ پکڑائی دیتے ہیں، اور کوئی تو ہے ان کچے پکے ڈاکوؤں کے پیچھے کہ جس کی وجہ سے پھلتے پھولتے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ نہ یہ ان کا کوئی کلا کما ہوتا ہے، اور نہ کوئی کلا کما ہونے کی کوئی نزدیک ترین عرصے میں چانسز ہیں۔ ناظرین، انکم ٹیکس نے ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کر دی ہے، اور ادارے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آخری دن تک، آخری لمحے تک انتظار کرنے والی پالیسی، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ڈیٹ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو لوگ رہ جائیں گے وہ اگلے 15 دنوں میں درخواست دے کے تو وہ اپنے ٹیکس کے گوشوارے جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے سننے والوں سے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم مقروض ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اس فرض منصبی سے سبکدوش ہونے کے لیے، اب کیا کہا جائے، کہ پاکستانیوں آپ سے گزارش ہے کہ ٹیکس ضرور دیں۔ جو آپ کا جس پہ بھی کوئی ٹیکس لاگو ہے، ویسے تو ہم ہر ایک چیز پہ، پانی کے گلاس سے لے کے نمک کی تھیلی تک، اور موم بتی سے لے کے تو پھر گاڑی کا پٹرول ڈلواتے ہیں اس تک، اور بچوں کے دودھ سے لے کے تو آٹے تک، ہر چیز پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ لیکن اس سارے کے باوجود جو انکم ٹیکس جو کچھ بنتا ہے، جس کا اگر سارے وہ دینا شروع ہو جائیں، وہ ادارے، وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قرض اتر جائے گا۔ ناظرین، گیلپ سروے
انصار عباسی آپ کو پتہ ہے وہ حکومتی سائڈ کے اور ایک خاص سائڈ کی ان کی ایک شناخت ہے، ان کا تعلق یقیناً جو قیدی نمبر 68 اس کے مخالف جماعتوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کی آج رپورٹ ہے گیلپ سروے کے حوالے سے، اس میں دو چیزیں صرف میں کہنا چاہوں گا، باقی بہت سارا آپ نے ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی اخبارات میں بھی آپ پڑھ لیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے کہ اس میں جو سیاستدانوں کے حوالے سے جو سروے آیا ہے تو سب سے ٹاپ پہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے وہ عمران خان ہے، اور اسی طرح سے جو سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کا سروے آیا ہے اس پہ بھی جو ٹاپ پہ بڑے وقفے کے ساتھ باقی لوگ سارے نیچے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی ٹاپ پہ ہے، اور سب سے جو پریشانی والی صورتحال ہے وہ نون لیگ کے لیے بتائی گئی ہے۔ بہرحال سروے ہوتے ہیں، اس پہ کتنا اعتبار کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے، ویسے جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ان میں وچلی گل پتہ لگ گئی سارے نوں۔ ناظرین آج ایک اور اچھی خبر ہے کہ صحافی خالد ایوب جو ABN نیوز کے تھے، جو اوصاف اخبار والوں کا ایک ٹی وی چینل ہے، اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے۔ شاہ رخ ارجمند ایک بڑے شاندار جج صاحب ہیں، ایک پشتون جج ہے اور بہت زیرک آدمی، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، اسپیشل جج سینٹرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ضمانت لی ہے، ایک اچھی خبر ہے۔ اور صحافیوں کے لیے عمران ریاض صاحب کی بازیابی کے بعد یہ دوسری اچھی خبر ہے، لیکن بے شمار لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جب تک ارشد شریف شہید کے قتل کا معمہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک صحافی برادری نہ چین سے بیٹھے گی اور نہ انہیں کوئی یقین آئے گا کسی پہ۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں آج DC اسلام آباد رضوان میمن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی تھی، اور اس میں جسٹس صاحب نے DC صاحب سے کہا کہ آپ پہ الزام ہے توہین عدالت کا، اور آپ مجھے ٹیلی فون کراتے ہو اور اس کارروائی کے اوپر میرے اوپر اثر انداز کی کوشش کرتے ہو، کیوں نہ ایک اور کارروائی آپ کے خلاف شروع کی جائے۔ DC صاحب نے بڑی معافی مانگی، لیکن عدالت نے وہ معافی ان کی مسترد کر دی، اور یقیناً یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنرز خاص طور پہ اسلام آباد میں اور KP میں اور بالخصوص پنجاب میں، سندھ کے بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں PDM کی جماعتوں کے، ان کو، یعنی ایک ہی جماعت ہے PTI ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری جماعت ہے وہ شیخ رشید صاحب کی چھوٹی جماعت ہے، لیکن شیخ صاحب بھی غائب ہیں، اور بے شمار لوگوں کے ساتھ ان ڈپٹی کمشنر صاحبان نے اور IG صاحبان نے بہت زیادتی کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس ٹھہرے ہوئے گدلے تالاب میں ایک کم از کم ایک ارتاش پیدا کرنے کے لیے مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ ایک خوبصورت ایک فیصلہ سمجھا جائے گا، اور ڈپٹی کمشنر کی جو انہوں نے معافی نامہ مسترد کر دیا، اور ان کے اس فیصلے کو، جو فیصلے سے مراد جو کارروائی شروع ہوئی ہے توہین عدالت کی، ڈویژن بینچ میں چیلنج کیا گیا تھا، جو بھی اپیل ڈپٹی کمشنر کی خارج ہو گئی ہے کہ یہ کیس بنتا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، عدالتی احکامات کے باوجود آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین، احتساب عدالتوں میں 111 ریفرنسز جن میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، جس میں زرداری صاحب اور نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف اور گیلانی صاحب، بہت سارے لوگ ہیں، وہ 111 ریفرنسز کی سماعت شروع ہو گئی ہے، اور ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ایک اور بری خبر ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے کہ انڈس موٹر جو ٹویوٹا بنانے والی کمپنی ہے، وہ اس نے اپنا کاروبار عارضی طور پہ اگلے مہینے اکتوبر کی کوئی تاریخ ہے اس تک انہوں نے بند کر دیا، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ موجودہ جو نون لیگ کے اور نون لیگ کی لائی ہوئی جو اس وقت نگران حکومت ہے، ان کی وجہ سے جو برے حالات ہیں معاشی، اس کی وجہ سے خام مال کی آمد میں مسائل ہیں، اور اس وجہ سے جو ٹویوٹا کمپنی ہے وہ اپنی گاڑیاں نہیں بنا پا رہی، اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کاروبار بند کیا۔ اللہ کرے کہ یہ پکی بندش نہ ہو، ورنہ اس ملک میں جو پہلے جو 10 لاکھ والی گاڑی تھی وہ 40 کی ہو چکی ہے، اور 40 والی شاید وہ کروڑ روپے کی ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک اور خبر جس پہ ہم بات کریں گے، ہردیپ سنگھ جو خالصتان تحریک کے ایک رہنما ہیں، جو خالصتان کی آزادی کے لیے بھارت کے ساتھ اس وقت سربکف ہیں،
اور پوری دنیا میں ایک لہر ہے اور ایک ریفرینڈم چل رہا ہے جس میں کئی لاکھ لوگ اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایک اور سکھ رہنما گرمیت سنگھ، آج کینیڈا کی حکومت نے ان کو بھی باخبر کیا ہے کہ آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، بھارت آپ کو بھی مروا سکتا ہے۔ بھارت اس وقت مودی کی قیادت میں ہندتوا والے معاملے پہ اس قدر وہ عمل پیرا ہیں کہ پوری دنیا میں ایک جس طرح سے کسی دور میں کوئی داعش تھی، کوئی اور اس طرح کی تنظیمیں تھیں، تو اب بھارت بطور ریاست ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ، دہشت گرد ادارے کے طور پہ، دہشت گرد گروپ پہ اور گروہ کے طور پہ اس کی شناخت بنتی جا رہی ہے، اور پوری دنیا اس بات سے بہت خوفزدہ بھی ہے اور اس سے ناراض بھی ہے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو آج دوسرا دن ہے، اور آج وکلاء کی ٹیم ان سے ملنے کے لیے گئی تھی، اور وکلاء صاحبان نے جو باہر آ کے جو کچھ بتایا اس کے مطابق اٹک جیل میں تو انہیں بی کلاس دی گئی تھی، یہاں اس سے بری سی کلاس دے دی گئی ہے، اور اس میں جو خان صاحب کے لیے حالات جو مزید پریشان کن اور تنگ کرنے والے حالات ہیں کہ اس میں اٹک والی جیل میں کم از کم خان صاحب کو جس جگہ رکھا گیا تھا، جس سیل میں، وہاں ان کی چہل قدمی کا بندوبست تھا، لیکن یہاں وہ واک بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ان کی صحت، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کی جو ایج ہے وہ ان کی فٹنس کی وجہ یہی ہے کہ وہ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اور لوگ کہتے تھے کہ وہ فلاں نشہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ شرم ہونی چاہیے، مر جانا چاہیے ڈوب کے، چلو بھر پانی میں، چلو سے بھی تھوڑے کم پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے، جنہوں نے جیلی جھوٹی اس وقت خبریں پھیلائیں اور ایسی رپورٹیں دی۔ شرم سے مرنا چاہیے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ چلو پتہ ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پانی کتنا ایک آتا ہے، اس میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس میں تو ویسے ڈوب کے تو مکھی بھی نہیں مر سکتی، لیکن انہیں یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہ انتہائی برا کام ہے کہ جب چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا موقع آئے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ نے ایک آج دھمکی دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ دھمکیاں دینے میں مشہور ہے۔ انہوں نے پہلے دھمکی دی تھی کہ یا عمران بچے گا اور یا ہم بچیں گے، وہ ہم میں دشمنی ہو چکی ہے۔ آج اسی کے تسلسل میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ عمران کو اور پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے۔ وہ تم کون ہوتے ہو؟ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ آئین پاکستان نے کرنا ہے، قانون نے کرنا ہے، اور عدالتیں جو بھی معاملات ہوں، جتنی مشکلات ہوں، اس سارے کے باوجود ہماری آخری پناہ گاہ، آخری نظر اس دنیا میں اللہ کے بعد وہ صرف عدالتیں ہیں۔ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ تم چڑھائی کر رہے ہو، چڑھاوا کر رہے ہو۔ ایک طرف تمہارا جو مفرور لیڈر ہے وہ خوفزدہ 4 سالوں سے چھپا ہوا ہے، اور وہ زیرو رسک ہونے کے بعد، اب کوئی پتہ نہیں زیرو رسک ہوا یا نہیں۔ سرفراز بگٹی کی بات بھی اس وقت سامنے ہے، اور پھر جو نئی نون لیگ بننے جا رہی ہے، یہ آپ ایک ایسے بگوڑے لیڈر کے ورکر، یا کیا میں اب لفظ آپ کے لیے استعمال کروں، ہو کے تو آپ ایک ایسے مقبول لیڈرشپ کہ جس کی زندگی ایک صاف ستھری ہے، جس کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ عدالتوں نے دیا ہوا ہے، اس پہ آپ الزام عائد کرتے اور کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ انشاءاللہ عمران کل بھی تھا، آج بھی ہے، آنے والے کل بھی انشاءاللہ ہوگا۔ کل بھی عمران جیتا تھا، اس وقت بھی وہی جیت رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی وہی جیتے گا۔ اس لیے آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ اس کی وجہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ چونکہ لوگ ایک آپ کو مسترد کر چکے ہیں۔ جو گیلپ کا سروے آیا ہے اس نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں، نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے کہنے کے لیے، کوئی بیانیہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ مہنگائی آپ 7ویں آسمان پہ لے گئے، آپ سازشیں کر کر کے، تو جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور باقی ساری چیزیں، اور پھر جو آپ نے عدلیہ کو دھمکی دی، آپ نے فوج کو دھمکی دی، ریٹائرڈ افسران کو آپ نے جس طرح سے دھمکی دی، قوم کا آپ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ مان جائیے، یا قوم سے معافی مانگیے، اپنے سارے پچھلے گناہوں کی سے توبہ کیجئے، اور قوم سے کہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے، وہ اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔